معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتن، اللہ نے فرمایا جس شخص نے شفاعت کی کسی کی، حسنہ اچھی شفاعت، یکن لہو نصیب منہا، فرمایا اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے سفارش کی ہے، اس کی نیت اور عمل کے اعتبار سے اللہ اس کو اجر دے گا۔ ومن یشفع شفاعتن سیئہ، جس نے کسی کی بری سفارش کی، یکن لہو کفل منہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بھی اس میں اتنا ہی حصہ ہے جس بندے نے وہ کام کیا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر مطلع بھی ہے، جانتا بھی ہے، قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر حضرت مجاہد تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں فرمائی، فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو ایک دوسرے کی سفارش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصول بتایا کہ اگر سفارش کرنی ہے تو اچھے کام میں کرو، کیونکہ اجر اور نعمت اللہ تعالیٰ نے اچھے کام میں رکھی ہے، برے کام میں نہیں رکھی۔ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی اور فرمایا اس آیت کا مطلب من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہو نصیب منہا، جس شخص نے کسی بندے کی اچھی سفارش کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اجر دے گا اسی میں سے جو اس نے کام کیا۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ کی تفسیر قرآن مجید کی دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے بندے کو دگنی رحمت عطا فرمائیں گے، یؤتیکم عطا کریں گے اپنی رحمت میں سے دو حصے۔ جس بندے نے کسی بندے کی اچھی رہنمائی کی، کام کرنے والے اور بتانے والے کو بھی اجر، جس نے اچھا رستہ دکھایا وہ رستے پر چلنے والے اور بتانے والے کو بھی اجر، یعنی بتانے والا اپنے عمل کا بھی اجر لے گا اور جس کی رہنمائی کی اس کا بھی اجر لے گا۔ اب آج کے دور میں اس کی ہمارے پاس بہت بڑی مثال ائمہ اربعہ ہیں، چاروں امام، انہوں نے لوگوں کو اچھائی میں رہنمائی کی، اچھائی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف لگایا۔ تو یہ چاروں ائمہ اربعہ کے طریقے پر چلنے والے جو ہیں جتنا اجر ان کو ہے وہ سارا اجر ان کو ملے گا۔ جیسے آج ہم نے صبح ہی حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھا سورہ مائدہ کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا واقعہ بیان کیا اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی برے عمل ہوں گے قتل کی صورت میں، وہ سارا گناہ قابیل کو، کیونکہ سر کچل کے حابیل کو قتل کرنے والا قابیل تھا۔ اب قیامت تک کیونکہ اس نے گناہ ایجاد کر دیا، جس بندے نے جو گناہ ایجاد کیا، جو برائی لوگوں میں پھیلائی، تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، دوسروں کے گناہوں کا بھی اور دوسرے کی اچھائی کا بھی۔ آج ہماری نوجوانوں کو دیکھیں نا، گانے لگا کر اور فلمی سین چلا کر ٹک ٹاک پر شیئر کر دیتے ہیں، اور بھائی کب موت آ جائے، ہم نے تو چلے جانا قبر میں، وہ اکاؤنٹ تو سلامت رہے گا، اکاؤنٹ تو نہیں ڈیلیٹ ہوگا، وہ تو اگر کوئی خود کرے تو اپنی زندگی میں کرے، لیکن جب تک وہ موجود ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا پاسورڈ، بعض اوقات بندے کو خود نہیں پتا ہوتا، پتہ نہیں میں نے کیا پاسورڈ لگایا۔ ایک شخص اس طرح ہی فوت ہوا تو لوگ اس کی فوتگی پر بڑے وہ گانے اپلوڈ کرتا تھا، تو اس کی فوتگی پر اس کے بھائیوں نے جلدی سے اس کے دوستوں سے ملے، یار اس کا پاسورڈ کیا ہے، اس کے آئی ڈی کا، ٹک ٹاک گانے لگا کے ناچنا اور ٹاپنا اور اس کو ایڈٹ کر کے پیچھے گانا چلا رہا ہو نہ خود ناچنا۔ تو اس نے کہا جی جلدی سے پاسورڈ بتاؤ، تو دوستوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، تو کہا اس کے دفنانے سے پہلے ہم وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ جس بندے نے اچھا بیج بویا ہے، مرنے کے بعد اس کو اسی کا ہی کریڈٹ ملنا ہے، جو اچھا عمل جاری کر گیا لوگوں میں، جو اچھائی لوگوں میں پھیلا گیا اس کا ثواب ملے گا، اور جو برائی کا بیج بو گیا مرتے تک، قابیل کو ابھی تک گناہ مل رہا ہے۔ چاہے اسرائیل میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، چاہے افغانستان میں، چاہے شام میں، چاہے برما میں، جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو جو بندہ جو گناہ کو ایجاد کرے گا وہ گناہ کا ذمہ دار وہی ہے، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے۔ اس لیے ہمیں اچھی رسوم و رواج کو پروموٹ کرنا چاہیے، اچھے طریقے کو، اور حضور نے کیا فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں دین میں ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا،
ایک اچھا طریقہ لوگوں میں رواج کیا، فرمایا جتنا عمل کرنے والے کو بتانے والے کو بھی اتنا ثواب. اور من سن فی الاسلامی سنتن سیئہ، جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا. لوگ کہتے ہیں اس میں سنت کا لفظ ہے تو سنت سے مراد کوئی نبی پاک کی سنت ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا جس نے اسلام، من سن فی الاسلام، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا، سنتن حسنہ، لیکن وہ طریقہ اچھا ہے، یعنی نہ قرآن سے ٹکراتا ہے نہ رسول پاک کی حدیث سے ٹکراتا ہے، اچھا طریقہ رائج کیا، تو کیا حضور نے فرمایا جس نے عمل کیا، عمل کرنے والے اور عمل بتانے والے دونوں کا اجر ہے. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ، غلط طریقہ، اور اس کی ہمارے پاس بہت بڑی مثالیں ہماری خوشی اور غمی کے رسوم و رواج ہیں. خوشیوں میں بھی ہم دیکھ لیں، شادیوں میں ہماری کیسی کیسی رسمیں جو کہ ٹوٹلی خرافات، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف. دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتا چھپائی کی رسم ہے، وہ جناب رسی باندھ کے وہ رستہ روکنے کی رسم ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اور کر بھی کون رہی ہوتی ہے؟ جو کہ غیر محرم ہیں، سالیاں ہیں رشتے میں لگنے والی، اور غیر محرم چچیاں ہیں غیر محرم ہیں. لیکن اس کو اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، لیکن ہمارے اندر پروموٹ ہے، ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اور چیزیں رہ جائیں سوائے ایجاب و قبول کے، نکاح کے اندر ایجاب اور قبول اور خطبہ نکاح کے علاوہ اور ساری چیزیں خلاف شرع. کھانا پینا ہمارا کیا، اٹھنا بیٹھنا کیا، ملنا جلنا کیا. ہاں جو لوگ اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملات کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو رسوم و رواج کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور خواتین بھی بتاتی ہیں جی یہ بھی رسم ہے یہ بھی رسم ہے، تو جو بتا رہی ہیں بتانے والے کو، عمل کرنے والے کو، دونوں کو گناہ. اور جس نے یہ رسوم و رواج شروع کیے، قیامت تک اگر قابیل حضرت آدم کا بیٹا ہونے کے باوجود غلط کام ایجاد کرے تو وہ نہیں بچ سکا، تو میں کیسے بچیں گے؟ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے یہ. تو حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بردہ فرماتے ہیں کہ ان ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی اور فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل او صاحب الحاجہ، جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ سوال کرنے کے لیے آتا، سوال کرتا، ضرورت کے لیے سوال کرتا، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ مسئلہ وہ حل کر دیں. یعنی دنیا عالم اسباب ہے نا، اسباب کی دنیا میں سوال کرنا جائز ہے. یعنی مجھے پتہ ہے کہ جناب زید، عمر، بکر، کوئی بھی جاننے والا میرا یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے، تو میں اس کے پاس جاؤں گا، یار یہ ذرا یہ مسئلہ حل تو کر دو. تو ہمیں چاہیے، حضور نے فرمایا کہ جب حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس کوئی سوال کرنے آتا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری پرابلم ہے، حل کر دیں، اور صاحب الحاجہ، یا کوئی ضرورت مند آتا، دونوں طرح کے. ایک سوال ہے دنیا کا، مطلب کوئی کام ہے، کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے، مولوی صاحب ہی لگا لو، کوئی شرعی مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ذرا حل تو کر دیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو ظاہر بات ہے مولوی کرے گا. یا کوئی بندہ ضرورت مند ہے اور میں اس کی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہوں، میری اتنی استطاعت اگر ہے، تو یہ دو لوگ حضور کے پاس جب آتے تھے، دنیا کا ضرورت مند یا دین کا ضرورت مند، تو نبی پاک کیا کرتے تھے؟ قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٹھے لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں یہ جو سوال کرنے والا میرے پاس آیا ہے، ضرورت مند آیا ہے، قال اشفعوا، تم لوگ سفارش کیا کرو ضرورت مند کی. قال اشفعوا فلتؤجروا، جب تم کسی ضرورت مند کی سفارش کرو گے، فلتؤجروا، اللہ تمہیں بھی اجر دے گا، اللہ تمہیں بھی اجر دے گا. اور فرمایا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے. یعنی تم سوال کرو گے، میں آمین کہوں گا، آنے والے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس طرح لوگ آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، لیکن حضور نے کبھی بھی کسی کو جھڑکا نہیں، چل جا میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جا. اگر لوگ دوسروں کی مدد کسی نہ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں، کسی نہ کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، نیت نہیں ہوتی، کرنا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے جو میرے حصے کا کام ہے نا میں کر سکتا ہوں، کم از کم ہمیں چاہیے وہ تو کرے نا بھائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ، جیل میں ڈال دیا بادشاہ وقت نے ان کو. تو جمعے کا دن ہونا، امام صاحب نے غسل کرنا، دھلا ہوا کپڑا پہننا اور جیل کے دروازے پر جانا، اور جیل کے دروازے پر جا کے اس کو کہنا بھائی میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے. تو جو دروگا تھا جیل کا وہ کہتا بھائی آپ اس وقت سزا میں ہیں، آپ جیل کے اندر ہی رہیں، آپ ظہر پڑھ لیں. جیل کے اندر مسجد نہیں ہے جمعے کے لیے، چھوٹی سی مسجد ہے، آپ بس جیل کے اندر، اب تو شاید ہوں مسجدیں ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا کوئی جمعے کا اہتمام. تو ہر جمعے امام صاحب غسل کرتے، اس کے پاس جاتے. ایک دن ایک بندے نے جو ساتھ تھا اس نے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، آپ بار بار جاتے ہیں اور بار بار پتہ ہے کہ جیل والے نے نہیں جانے دینا، جو اولدار ہے اس نے نہیں نکلنے دینا جمعے کے لیے. آپ نے فرمایا میرا اتنا کام ہے کہ میں جاؤں، دروازہ کھولنا نہ کھولنا یہ رب کا کام ہے. اور بھائی میرے ذمے مالی دا کم پانی پانا تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لانا، او لاوے یا نہ لاوے، یہ بھائی اس کی مرضی ہے. جو میں کر سکتا ہوں وہ تو مجھے کرنا چاہیے نا. یہ تو نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ بھائی تو بندے تو اتنا تو کر سکتا تھا نا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا 7 دروازوں کے اندر زلیخا نے تالے لگوا دیے، پتہ ہے آگے تالا لگا ہے، دروازہ بھی بند ہے اور تالا بھی لگا ہے، نیت تھی نا بچنے کی، بس کہا یا اللہ میرا کام بھاگنا ہے، تیرا کام دروازے کھولنا ہے. 7 دروازے کھلے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ اچھے کام کی طرف رہنمائی کرے گا، کرنے والے کو بھی ثواب اور جو عمل کر رہے ہیں اس کو بھی ثواب، بتانے والے کو بھی ثواب. تو بھائی جو کام میرے ذمے ہے وہ تو میں کروں، جو میں نہیں کر سکتا میری طاقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. دیکھیں نا وہ چھوٹی سی چڑیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے چونچ میں پانی لا رہی، اس کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھنی، اتنا سا پانی کیا ہوگا. آج مولویوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے جہاد کی بات کرنے سے کون سا جہاد ہو جانا ہے، علماء کو بھی معلوم ہے کون سا فلسطین آزاد ہو جانا ہے، لیکن علماء اپنی مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور میرا کام بتانا ہے، میرا کام حکم صادر کرنا نہیں ہے، میرا کام اویئرنیس، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے. عالم کا کام اتنا ہی ہے. چڑیا کو بھی معلوم تھا کہ یہ آگ نہیں بجھنی، ایک اس کی نیت تھی اور ایک چھپکلی کی نیت تھی. چھپکلی اس کو آگ کو بھڑکا رہی تھی اور وہ چڑیا آگ کو بجھا رہی تھی. رب نے اس کی تعریف فرمائی اور اس کے لیے قیامت تک کے لیے سزا ہے، جو ایک ضرب میں مارے گا 100 نیکیاں ملیں گی. تو ہمیں بھائی نیت پر مراد ہے، نیت بر مراد، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد حاصل ہوگی، ویسا انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نعمت دے گا، ویسی ہی اس بندے کو اللہ کی طرف سے کرم نوازی حاصل ہوگی جس طرح کی وہ نیت اور جس طرح کا وہ ارادہ کرے گا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا، فرمایا لوگوں کی مدد کیا کرو، سفارش کیا کرو لوگوں کی. اگر خود نہیں کچھ کر سکتے دلالت بالخیر کرو، کسی اور کے پاس بھیجو کہ یار یہ بندہ مستحق ہے یا اس کے یہ مسئلہ ہے، تم حل کر سکتے ہو تو بھائی آپ ہی حل کر دو، میری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. کسی غریب کا حق لے کے دینا، بھائی میں نہیں کر سکتا تو کروا سکتا تو کر دے. کسی کے لیے آواز بلند کرنی ہے، سفارش ہی کرنی ہے، منہ چلانا ہے نا. آپ کے 2 بول بولنے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو حضور نے فرمایا جس شخص نے میری کسی امتی کی دنیا میں پریشانی دور کی، میدان محشر میں میں اس بندے کی سفارش کروں گا. جو دنیا میں کسی مستحق کی سفارش کرے، میدان محشر میں حضور نے فرمایا قیامت کی پریشانی اللہ اس کی دور کرے گا. اور بھائی لوگوں کے لیے پریشانیاں تکالیف دور کرنے کا سبب بنے، لوگوں کے لیے رستے میں روڑے اٹکانے کا سبب نہ بنے، پریشان کرنے کا سبب نہ بنے. خیر الناس من ينفع الناس، حضور نے فرمایا بہترین مسلمان تو وہی ہے جو کسی کو فائدے مند ہو، نقصان دینا ہو. بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، حضور نے پھر بھی ایک چیز بتائی ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند. فرمایا تمہارا کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے گا. اور یار کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لو. یہ کیا بسا ہوا منہ بنایا ہوا ہے، 420 بجے ہوئے ہیں منہ پہ، اور عجیب و غریب شکل و صورت، ہر وقت ہر بندے کی آنکھوں پر تیوری، غصہ، ہر بندے کے جناب 12 بجے رہتے ہیں، ہر وقت ہی مطلب ڈپریشن میں، پریشانی میں. اور بھائی کبھی تو چہرے پر خوشی لاؤ کہ دیکھ کے اگلے بندے کو بھی خوشی محسوس ہو. لوگ ہنستے ضرور ہیں لیکن مذاقن، کسی کے طنز کرنے کے لیے دان نکالنا، یہ اس طرح نہ کرے، خوشی سے مسکرائیں. خوشی کا مسکرانا اور ہے اور طنزن مسکرانا اور ہوتا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ اشفعوا فلتؤجروا، لوگوں کے کام آنا تو تمہیں بھی ویسے ہی اجر ملے گا جیسے اس کو ملا. اور یہ دوسری حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ کے گھر گیا. صفوان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کے گھر گیا اور وہ مجھے ملے. تو ام دردہ وہاں پر تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ ام دردہ وہ ملی اور انہوں نے کہا کہ تم اسی سال حج پہ جا رہے ہو؟ حضرت صفوان بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا جی بالکل اسی سال میں حج پہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ جب حج پر جانا تو ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، اللہ حج پر دعائیں قبول کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کی والدہ، فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا دو عالم علیہ السلام فرمایا کسی بھی مسلمان کی غیبت میں، غیر موجودگی میں اگر کوئی مسلمان اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینے سے پہلے جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس بندے کو دیتا ہے جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرمایا تم کسی کے لیے دعا مانگو، اللہ پہلے تجھے دے گا. کسی کی تکلیف کے لیے دعا مانگو، وہ تیری تکلیف دور ہوگی. کسی کی پریشانی کے لیے دعا مانگو، پہلے تیری پریشانی دور ہوگی. اور کسی کے مسائل کی حل کے لیے دعا مانگو، اللہ پہلے تیرے مسئلے حل کرے گا. ہماری دعائیں حل کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ یہ کر دے. اور بھائی پہلے اپنے بڑوں سے شروع کرو، اپنے بڑوں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، حضور کے اصحاب اور اولیاء کاملین، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور رشتہ دار. اس کے بعد آخر میں جو مانگو گے، جو سب کو اللہ نے دینا ہے نا وہ پہلے تجھے دے گا. اہل اللہ کے سارے، اللہ والوں کے تو سارے مسئلے ہی دعاؤں پر چل رہے ہیں. ان کے پاس اسباب کہاں ہیں؟ اسباب کی دنیا میں وہ سب سے پیچھے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اسباب کمزور ہیں، ظاہری اسباب نہیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی پر، یہ حدیث بڑی طویل ہے، غیر موجودگی پر دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے کے سر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور فرشتہ وہ ساری دعا اس کی جمع کرتا ہے. اور ساری دعا جب وہ دعا کر کے فارغ ہو جاتا ہے کسی مسلمان کے لیے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو یہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے، کسی کے لیے، یا اللہ سب سے پہلے وہ سارا کچھ اس کو عطا کر. اسی لیے حضور نے فرمایا اچھی یہ دعا بھی تو سفارش ہے نا. دعا کیا ہے جی؟ سفارش ہے. اور سفارش بندہ کس سے کر رہا ہے؟ رب سے. یا اللہ یہ فلاں کا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ فلاں بندہ پریشان ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک بابا ہم نے دیکھا وہ دعا ایسے مانگتا تھا جیسے سامنے بندہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا. یا اللہ وہ فلاں بندہ نا، یا اللہ وہ بندے کا بھی یہ مسئلہ بنے، یا اللہ ختم کر دے. یعنی جیسے بندہ حقیقت میں کسی سے بات چیت نہیں کر رہا ہوتا کہ یار یہ فلاں بندے کا مسئلہ حل کر دیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہاتھ اٹھائے. تو صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس ایسے گل مل کے جیسے کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا. یعنی بندہ آج تو ہماری دعائیں کیسی ہیں، ہاتھ ادھر ہے اور خیال کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور زبان پہ بس وہ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں. دعا تو حضور قلبی کا نام ہے، حضور قلبی کا نام ہے. اور دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے. دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، لیکن ہماری دعائیں بس خالی بس ہاتھ ہی اٹھے ہوتے ہیں اور حقیقت میں دل ساتھ ہی نہیں ہوتا. زبان پر صرف لفظ چل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، اور دل بھی غیر حاضر، دماغ بھی غیر حاضر. تو بھائی دعائیں کہاں قبول ہونی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے گمان کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. جیسے بندے کا گمان ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا. اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کے نقصان میں اعانت کی، کسی کے نقصان کرنے میں مدد کی،
جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں کسی دی لتا کھچڑیاں. انسان کے اندر یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے حسد، اصل میں یہ اس کا اپنا نقصان ہے. کبھی بھی کسی کے نقصان کا سبب نہ بنے، جب بھی بنے کسی کے فائدے کے سبب بنے. آج کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، رب آپ کے لیے کرے گا. اور حضور حدیث شریف کیا ہے؟ من آن علی قتل مومن، جس نے کسی مسلمان کے قتل میں صرف اعانت کی، قتل کیا نہیں، کیا کی؟ مدد کی. مومن بنا. جس نے کسی مسلمان کے نقصان میں بھی مومن بنا نا، مسلمان کے لیے کسی بھی لحاظ سے ہو. فرمایا لقی اللہ تعالی مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ. قیامت کو رب کی بارگاہ میں جب یہ لایا جائے گا نا بندہ جس نے قتل کیا نہیں، نقصان کیا نہیں، صرف مدد کی ہے. کیا کیا جی؟ مدد کی ہے. کسی کی ٹانگ کھینچی نہیں، صرف ٹانگ کھینچنے میں مدد کی ہے. کچھ چغل خور قسم کے لوگ وہ فلاں تو انج کر رہے ہیں، صرف پمپ کر رہے ہوتے دوسرے کو تاکہ یہ مسلمان اس سے لڑے، تاکہ اس کا جھگڑا ہو جائے، تاکہ اس کا نقصان ہو جائے، اور خود سائڈ پہ ہو گئے جناب، بہت شاطر بن کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائے تماشا دیکھنے. چاہے رشتہ داروں میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے دفتری لیول پر ہو، چاہے کاروباری لیول پر ہو، کسی بھی لیول پر ہو، جس نے کسی مسلمان کا نقصان کا سبب بنا، اعانت کی، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت کو جب لایا جائے گا لقی اللہ تعالیٰ سے ایسی اس کی ملاقات ہوگی مکتوب بین عینی، آنکھوں کے درمیان، ماتھے پر اس کے لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ. یہاں پر لکھا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو آج کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، جس پر مہر ہی کر دی گئی کہ تجھے رب کی رحمت ملنی کوئی نہیں. اللہ کی رحمت قیامت کو نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں جانا. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے اس کو جہنمی قرار دے دیا. میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ کی ذات نے. اب مجھے بتائیں وہ لوگ کہ جو جناب کسی کے نقصان کے در پہ، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کا نقصان کرنا، مالی جانی کسی بھی لحاظ سے ہو، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ رب کی رحمت سے آج خارج ہے، محروم ہو گیا. تو اللہ کی رحمت ہی جب نہیں ملنی تو پھر چاہے جو مرضی کر لو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مسلمان بننے کی معیار کیا مقرر کیا؟ نمازیں اور روزے نہیں ہیں. اچھا مسلمان جو قیامت کو حضور نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا. فرمایا ایک تو کثرت سے درود پڑھنے والا، وہ قیامت کو میرے قریب ہوگا. اور دوسری خوبی خالی درود نہیں ہے بلکہ دوسری چیز فرمایا جس بندے سے لوگوں کو کبھی نہ زبان سے نقصان پہنچا نہ جسم سے پہنچا، نہ اس نے اخلاقی طور پر کسی کو تکلیف پہنچائی نہ جسمانی طور پر پہنچائی، اچھا با اخلاق مسلمان اور کثرت سے درود پڑھنے والا، فرمایا قیامت کو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو جو کسی کے فائدے کا سبب، جو نقصان کا سبب بنے، اس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. تو شفاعت قیامت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو کرنی ہے نا، لیکن اس بندے کو اللہ کے محبوب کی سفارش ہے. تو کوشش کریے دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے معاشرے میں اگر ہم چینجنگ نہیں لا سکتے، انقلاب نہیں لا سکتے، تبدیلی نہیں لا سکتے، کم از کم 6-5.5 فٹ کا جو ہمارا وجود ہے اس میں تو تبدیلی آ سکتی ہے نا. کم از کم یہ ہو کہ آپ اپنے بارے میں اس چیز کے دعوے دار بنے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، میرے وجہ سے کسی مسلمان کا فائدہ ہی ہوگا، کسی کے میں نے عزت نہیں اچھالنی، کسی کا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اچھے کردار سے دینا ہے، اچھے اخلاق سے دینا ہے. اگر گالی کا جواب بھی گالی سے دینا ہے تو آئس من رحمت اللہ. حضور نے فرمایا قیامت کو بھی تیار ہو جاؤ کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. تو بھائی ایسے بندے کی نمازیں، روزے، عبادات و صدقات و خیرات یہ تو ثانوی مسئلہ ہے. پہلا سوال ہی آپ کی کردار پر ہونا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 5 چیزوں کے جب تک جواب نہیں دے گا نا رب کی بارگاہ میں، ایک قدم بھی نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے. اور اس میں سے ایک چیز یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا دین سیکھا تھا اور کتنا عمل کیا تھا. لوگ کہتے ہیں چنگے سانو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں تو بس نافرمانی کرتے رہے. یہ کوئی حجت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں. اگر پتہ نہیں ہے تو رب نے یہ بھی پوچھنے سیکھا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہر بندے پر اس کی ضرورت کے مطابق دین سیکھنا فرض ہے.
وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں شوق نہیں ہے، یا جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے سیکھنے کا تو وہیں سے ہم مرجھا کر اٹھ کے نکل جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، کیونکہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ہم سے اپنے بارے میں پوچھے گا اللہ کہ آپ نے اپنے وجود کے اوپر میرا حکم نافذ کیا کہ نہیں کیا. پورے ملک پر اور پورے محلے پر تو حکم نافذ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تم نے اپنے اوپر یہ حکم نافذ کیا کہ نہیں کیا. یعنی دو ہی باتیں ہیں کہ آیا کہ میرا وجود، میری زندگی کسی کے لیے فائدہ مند ہے یا کسی کے لیے نقصان دہ، اور وہ بھی حق کی خاطر، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، حق کی خاطر. اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ ہوئی نا، قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ فرمائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، ہر نعمت. تو نعمت انسان کی جوانی بھی ہے، انسان کا مال بھی ہے، انسان کی صحت اور عقل بھی ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. اگر اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، کبھی کسی کے لیے کسی کی چغلی نہیں لگائی، غیبت نہیں لگائی، کسی کی کبھی ٹانگ نہیں کھینچی، کبھی کسی کی عزت نہیں اچھالی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اپنی زبان کو یا تو تیرے ذکر میں مگن رکھا یا کسی مسلمان کو خوش کرنے میں. خوش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چاپلوسی کرو، خوش کرنے کا مطلب یہ ہے، کئی لوگ چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں نا، ایسے فضول میں تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. کسی میں ہے کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا مال اور اس کے اور روب دبدبے کی وجہ سے ماشاءاللہ جی آپ کی تو کیا بات ہے جی، پتہ ہے 2 ٹکے وہاں سے مل جائیں گے. نہیں، وہ تعریف نہیں. تعریف وہ کہ جو کسی کی دینی خوبی کی وجہ سے ہو. جیسے حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ جو ہے نا رات کو جلدی نہیں اٹھتا، صبح یعنی تہجد کے ٹائم نہیں اٹھتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، عبداللہ خوبصورت نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ صبح فجر سے بھی پہلے اٹھ جائے. حضور نے فرمایا خوبصورت نوجوان ہے. تعریف کی ان کا کیونکہ تقویٰ تھا. حضور نے فضول میں تعریف نہیں کی، حوصلہ افزائی کی ان کے کردار پر. کچھ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس کی تعریف کریں تو چلو کتنے بندہ کام آ جائے گا. یعنی ہماری تعریفیں بھی لوگوں سے مفاد کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کی خاطر. اور بھائی اللہ کی ذات کی خاطر کسی کی تعریف کرو نا، کسی کی دینداری کی وجہ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں